بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفہ چینل کے اس دوسرے ویڈیو میں، اس دوسرے سبق میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نحن نرحب بكم في الدرس الثاني لقناة معرفہ۔ آج ہم عربی کی ایک نئی عبارت لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہم سبق کی شروعات کریں، اب تک اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے سبسکرائب کا بٹن دبا کر اس چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ جیسے ہی نئے ویڈیوز اس پہ اپلوڈ ہوں آپ کو اس کی جانکاری مل جائے۔ تو آئیے ہم شروعات کرتے ہیں۔ یہ عربی کی عبارت آپ کے سامنے ہے۔ 2 منٹ کے لیے آپ اس ویڈیو کو پاز کر دیجئے، روک دیجئے، اور خود سے اس عبارت کو اعراب کے ساتھ پڑھنے کی اور اس کو حل کرنے کی کوشش کیجئے۔ میں نے مشکل الفاظ کے معنی بھی دے دیے ہیں، اس سے آپ کو آسانی ہوگی۔ امید ہے آپ نے پڑھ لیا ہوگا۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم ایک پیراگراف پڑھیں گے، اس کے بعد ہر لفظ کی تشریح کریں گے، پھر ترکیب کی تشریح کریں گے، اور اس کے بعد ہم معنی بتلائیں گے۔ تو شروع کریں۔ کیا ہے؟ اعداد مصابی کورونا فی امریکہ تبلغ 10 اضعاف الارقام الرسمیۃ۔ پھر سے پڑھتے ہیں، اعراب پہ دھیان دیجیے گا۔ اعداد مصابی کورونا فی امریکہ تبلغ 10 اضعاف الارقام الرسمیۃ۔ ٹھیک ہے، اب ہم ایک لفظ لیتے ہیں اور پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ یہاں پہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے، یہ اعداد ہے۔ اعداد کیا ہے؟ اعداد عدد کی جمع ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے تعداد، نمبر۔ ٹھیک ہے، مصابی کیا ہے؟ مصابی اصل میں مصابینہ تھا، اور یہ اس کا واحد مصابن ہے۔ مصابن کی جمع کیا ہوتی ہے؟ مصابون، حالت رفع میں، لیکن چونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے اعداد کا، اس لیے مصابین ہے۔ لیکن آپ کہیے گا پھر اس کا نون کہاں گیا؟ تو یاد رکھیے کہ یہ مضاف الیہ تو بن ہی رہا ہے اعداد کا، لیکن ساتھ ساتھ یہ مضاف بھی ہے کورونا کا، اور جب مضاف ہوتا ہے تو تثنیہ اور جمع مذکر سالم کا نون مضاف ہوتے وقت حذف ہو جاتا ہے۔ تو یہ لفظ اصل میں مصابینہ تھا، لیکن مضاف ہو رہا ہے، اس لیے نون حذف ہو گیا۔ تو ہم اب کیسے پڑھ رہے ہیں؟ مصابی کورونا۔ مصاب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مصاب کا مطلب ہوتا ہے جو شخص مصیبت میں مبتلا ہو، کسی چیز کا شکار ہو، اس کو کہتے ہیں مصاب۔ یہ لفظ اصابہ سے نکلا ہے۔ اصابہ کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ اصابہ فی الامر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی معاملے میں بالکل حق بجانب ہونا۔ اصاب الہدف کا مطلب ہوتا ہے نشانے پر تیر بہدف لگانا، ایک دم نشانے کو صحیح طریقے سے سادھنا۔ اصاب الرجل، کسی چیز کو کوئی چیز لاحق ہونا، جیسے اگر ہم کہیں کہ مجھے بخار لاحق ہو گیا، میں بخار میں مبتلا ہو گیا، تو ہم کہیں گے اصابتنی الحمہ، یعنی مجھے بخار لاحق ہو گیا، یا اصابنی البرد، مجھے ٹھنڈی لگ گئی۔ ٹھیک ہے، تو اسی سے یہ لفظ آتا ہے مصابن۔ یہ اسم مفعول کا صیغہ ہو گیا مصاب، یعنی جو کسی چیز میں مبتلا ہو گیا، کسی چیز کا شکار ہو گیا۔ آج کل اخبارات وغیرہ میں اصابتن کا جو لفظ ہے وہ زخم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کس کے لیے؟ زخم کے لیے۔ دیکھیے میں نے یہاں پہ چند مثالیں دی ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ انا مصاب بالحمى، مجھے بخار ہے، میں بخار میں مبتلا ہوں۔ انا مصاب بالبرد، مجھے ٹھنڈی لگ گئی ہے، مجھے سردی لگ گئی ہے۔ اصابتنی الحمى هو مصاب بالجنون، یہاں پہ الف لام چھوٹ گیا ہے، هو مصاب بالجنون، وہ جنون کا شکار ہے، وہ پاگل پن کا شکار ہے۔ دوسری بات میں نے کیا کہا تھا کہ اصابہ کا لفظ آج کل زخمی ہونے کے مطلب میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثلا کہیں پہ آپ دیکھیے کسی اخبار میں لکھا ہو کہ وفات 9 اشخاص وعصابۃ 20 فی ہجوم، تو یہاں پہ یہ زخمی ہونے کے مطلب میں ہوگا، یعنی 9 لوگ مر گئے ایک حملے میں، 9 لوگوں کی وفات ہو گئی اور 20 لوگ زخمی ہو گئے۔ تو یہاں پہ اس طرح کے سینٹنسز میں، جملوں میں اصابہ زخمی ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو کیا مثال دی تھی؟ اصابہ کا اور کیا استعمال ہوتا ہے؟ اصابہ فی الامری، وہ حق بجانب ہے اس معاملے میں۔ اصاب الہدف، اصاب المطلوب، اسے اپنا مطلوب حاصل ہو گیا، اس نے اپنا نشانہ پورا کر لیا، نشانہ صحیح طریقے سے سادھ لیا۔ ٹھیک ہے، تو اعداد و مصابی کورونا سمجھ میں آ گیا۔ کورونا آج کل اس کی لفظ کی تشریح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پوری دنیا اس میں مبتلا ہے،
اسی کے لیے یہ لفظ کورونا استعمال کر رہے ہیں. فی امریکہ تبلغ عشرۃ اضعاف الارقام الرسمیہ. پچھلے سبق میں ہی، پچھلے ویڈیو میں ہی ہم نے بلغہ کا لفظ پڑھا ہے نا. یہاں پہ دیکھیے، اور میں نے کیا کہا تھا کہ یہ لفظ زیادہ تر نمبرات، اعداد وغیرہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی اعداد آیا ہے اور اس کے ساتھ کیا آیا ہے؟ تبلغ آ رہا ہے. اب یہاں پہ ایک لفظ دیکھیے گا کیا ہے؟ عشرۃ اضعاف. اضعاف کیا ہے؟ اضعاف اصل میں ضعفن کی جمع ہے. کس چیز کی؟ ضعف. ضعف کہتے ہیں دو گنا ہونے کو، مطلب دو گنا. تو یہاں پہ عشرۃ اضعاف کا مطلب ہوگا 10 گنا. اس کے اور کس طرح کے استعمالات ہوتے ہیں اور کہاں پہ استعمال ہوتا ہے یہ دیکھیے. ضعف الواحدی اثنین. ایک کا دو گنا کیا ہوتا ہے؟ 2. ایک کا دو گنا کیا ہوگا؟ 2. سیصبح عدد المرضى ضعفین خلال الاسبوع القادم. مریضوں کی تعداد اگلے ہفتے تک یا اگلے ہفتے کے دوران 2 گنی ہو جائے گی. مریضوں کی تعداد 2 گنی ہو جائے گی. اسی طرح ہم کہیں زاد ثمن الاشیاء 5 اضعاف. چیزوں کی قیمتیں 5 گنی بڑھ گئی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو 2 گنا، 3 گنا، 4 گنا. اس کے لیے جو ہم گنا کا لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں، اور انگلش میں جس کے لیے کرتے ہیں نمبرز، کہ اس کی قیمت اتنے ٹائم بڑھ گئی، اتنے ٹائمز بڑھ گئی. تو ٹائم انگلش میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اردو میں اس کے لیے گنا استعمال ہوتا ہے. ایک اور مثال کیا ہے؟ ان وزن هذه السيارة يعادل 3 اضعاف وزن تلك. اس کا مطلب ہوگا کہ اس گاڑی کا وزن اس گاڑی کے 3 گنا وزن کے برابر ہے. مطلب یہ گاڑی اس گاڑی سے 3 گنا بھاری ہے، 3 گنا زیادہ بھاری ہے. تو ان سب مثالوں کو غور سے دیکھیے تو آپ کو اس لفظ کے استعمال کی صحیح نوعیت اور صحیح کیفیت اور صحیح طریقہ سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے اس لفظ کی میننگ بتا دی، مطلب بتا دیا. اب آگے کیا ہے؟ ارقام. ارقام رقم کی جمع ہے، سب لوگ جانتے ہیں. رقم، ارقام، عدد، اعداد. ان دونوں میں ایک فرق ہے. کیا فرق ہے؟ وہ تو استعمال کیجیے گا تو فوراً پتہ چل جائے گا. عدد کی جمع اعداد اور رقم کی جمع ارقام. عدد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گنتی، کسی چیز کی گنتی کے لیے آتا ہے، اور رقم کسی چیز کے نمبر کے لیے آتا ہے. جیسے اگر ہم کہیں کہ ہوائی جہاز نمبر اتنا، تو اس وقت وہاں پہ ہم عدد کا لفظ استعمال نہیں کریں گے. کیا کہیں گے؟ رقم الطیارہ 5 یا الطیارہ رقم اتنا، کہ ہوائی جہاز نمبر اتنا، ٹرین نمبر اتنا. وہاں پہ ہم عدد کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے. لیکن اگر ہم کہیں کہ کلاس میں اتنے لڑکے ہیں یا کلاس میں لڑکوں کی تعداد اتنی ہے، تو وہاں پہ ہم رقم نہیں استعمال کر سکتے ہیں. وہاں پہ ہم عدد استعمال کر سکتے ہیں کہ عدد الطلاب فی الصف یبلغ 20. سمجھ گئے؟ اس طرح ہم کہتے ہیں رقم الجلوس. اب سب لوگوں نے اپنے اپنے ایڈمٹ کارڈ پہ دیکھا ہوگا مدارس میں، رقم الجلوس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رول نمبر. تو وہاں پہ ہم عدد کا لفظ نہیں استعمال کر سکتے. تو عدد گنتی کے لیے آتا ہے، اور رقم جہاں پہ ہم نمبر کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. اتنا نمبر اتنا، ٹرین نمبر اتنا، ہوائی جہاز نمبر اتنا، پلیٹ فارم نمبر اتنا. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں میں فرق ہے. آگے کیا ہے؟ الرسمیہ. رسمیہ کہتے ہیں کوئی بھی چیز جس کا تعلق حکومت سے ہو، یعنی حکومتی. الارقام الرسمیہ کا کیا مطلب ہوگا؟ یہاں پہ الارقام الرسمیہ کا مطلب ہوگا جو حکومت کے آنکڑے ہیں، جو حکومت کے اعداد و شمار ہیں، جو حکومت کے نمبرات ہیں. اب ہم ان الفاظ کی ترکیب کرتے ہیں. اعداد مصابی کورونا. اعداد مضاف ہو گیا، مصابی مضاف الیہ ہو گیا، اس لیے یہ حالت جرم ہے. کورونا پھر یہ مضاف کا مضاف الیہ ہو گیا. مصابی مضاف الیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے، اور کورونا مضاف الیہ. تو اعداد مصابی کورونا فی امریکہ. امریکہ میں کورونا متاثرین کی تعداد تبلغ پہنچ گئی ہے یا پہنچتی ہے. اصل میں جو ہم سرخیاں استعمال کرتے ہیں نا، تو وہ عربی ہو چاہے انگلش، ہم اس کے لیے حال کا صیغہ لاتے ہیں. لیکن ہم اردو میں اس کو ماضی سے ہی کرتے ہیں کہ پہنچ چکی ہے، پہنچ گئی ہے. لیکن عربی اور انگریزی کا یہ طریقہ استعمال ہے کہ سرخیوں میں ہم حال کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. تبلغ کہاں تک پہنچتی ہے؟ 10 اضعاف الارقام الرسمیہ. اب یہ دیکھیے 10 اضعاف، یہاں 10 ہم تا کے ساتھ کیوں لائے ہیں اور اضعاف کو ہم جمع کیوں لائے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ 3 سے لے کے پچھلے سبق میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ 3 سے 10 تک کا جو نمبر ہوتا ہے اس کی جو تمیز آتی ہے وہ مجرور اور مجموع آتی ہے، جمع کے صیغے میں آتی ہے اور زیر کے ساتھ آتی ہے. اور عدد اور معدود میں اس وقت تذکیر و تانیث میں مخالفت ہوتی ہے.
تو ضعف کیا ہے؟ چونکہ مذکر ہے اس لیے عشرۃ ہم مؤنث لائے ہیں. اب عشرۃ و اضعاف مل کر کے یہ مضاف ہو رہا ہے کس کا؟ الارقام الرسمیہ کا. الارقام موصوف ہے، الرسمیہ صفت ہے. رقم ارقام جمع ہے، جب غیر عاقل کی جمع ہوتی ہے جو جمع مکسر ہے تو اس کے لیے ہم واحد مؤنث، صفت کے لیے واحد مؤنث لاتے ہیں. الرسمیہ واحد مؤنث ہے. تو ٹھیک ہے، عبارت حل ہے. ترکیب بھی تبلغ اور عشرۃ پہ ہم زبر پڑھ رہے ہیں. کیوں زبر پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ عشرۃ مضاف ہو رہا ہے. اعداد مصابی کورونا فی امریکہ یہ پورا مبتدا بن رہا ہے. تبلغوں میں فعل اور جو اس کی ضمیر ہے واحد مؤنث کی وہ اس کا فاعل ہے جو اعداد کی طرف لوٹ رہی ہے مبتدا کی طرف، اور عشرۃ اضعاف یہ اس کا مفعول بن رہا ہے اس لیے ہم اس پہ زبر پڑھ رہے ہیں. اور عشرۃ اضعاف فی الارقام الرسمیہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ الارقام الرسمیہ یہ عشرۃ اضعاف کا مضافلہ بن رہا ہے. مضافلہ کیا ہوتا ہے؟ مضافلہ پہ زیر آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ترکیب حل ہو گئی. اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تو امریکہ میں کورونا متاثرین کی تعداد 10 گنا پہنچ گئی ہے. کس کے 10 گنا؟ جو حکومتی آنکڑے ہیں، جو حکومتی اعداد و شمار ہیں اس کے 10 گنا پہنچ گئی ہے یہ تعداد. یعنی ہر جگہ یہی ہوتا ہے کہ حکومت کچھ اور بتاتی ہے لیکن حقیقت میں کچھ اور ہی ہوتا ہے. تو حکومت جو آنکڑے بتا رہے ہیں، اس نیوز میں یہی کہا جا رہا ہے کہ حکومت جو آنکڑے بتا رہی ہے اصل میں اور حقیقت میں جو تعداد ہے متاثرین کی وہ اس کے 10 گنا زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو امریکہ میں کورونا متاثرین کی تعداد آفیشل یا حکومتی اعداد و شمار کے 10 گنا زیادہ ہے. کلیئر ہے اتنا؟ ٹھیک ہے، آگے بڑھیں. اوکے، چلتے ہیں پھر آگے. اس کو ہم پہلے پڑھتے ہیں عبارت کو، اس کے بعد پھر ہم اس کی تشریح و توضیح کریں گے. مسئولون فی قطاع الصحة الامریکی، مسئولون فی قطاع الصحة الامریکی یقولون ان 20 مليون شخص على الأقل في الولايات المتحدة ربما أصيبوا بالفعل بكوفيد 19 وإن ذلك يمثل 10 أضعاف الأرقام المعلنة رسميا. ٹھیک ہے، پھر سے پڑھیں ایک بار. مسؤولون في قطاع الصحة الأمريكي يقولون إن 20 مليون شخص على الأقل في الولايات المتحدة ربما أصيبوا بالفعل بكوفيد 19 جس کو ہم کووڈ-19 کہتے ہیں. وإن ذلك يمثل 10 أضعاف الأرقام المعلنة رسميا. ٹھیک ہے، مسئول. اب ہم ایک ایک لفظ کی تشریح کریں گے. مسئول کس کو کہتے ہیں؟ مسئولون مسئول کی جمع ہے. مسئول کہتے ہیں کسی ذمہ دار کو. انا مسئول عن هذا العمل، میں اس کام کا ذمہ دار ہوں. هو مسئول عن هذه الحادثہ، وہ اس حادثے کا ذمہ دار ہے. اس طرح مسئول یا مسئولون حکومت کے جو افسران ہوتے ہیں یا جو ذمہ دار ہوتے ہیں یا کسی بھی مدرسے میں یا کسی بھی ادارے میں کسی بھی جگہ اگر جن کے پاس کوئی ذمہ داری ہوتی ہے، جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کو مسئول کہہ سکتے ہیں. مثلا ہم کہیں گے من هو المسئول فی هذه المدرسہ، اس مدرسے کے ذمہ دار کون ہے؟ تو ہم مسئول کا لفظ وہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں. فی قطاع الصحة الامریکی، قطاع کہتے ہیں ایک قطاع کا ایک لفظ حصہ بھی ہوتا ہے، اور قطاع کا مطلب سیکشن، شعبہ یہ بھی ہوتا ہے، کوئی میدان. جیسے یہاں پہ ہے قطاع الصحہ، صحہ ہیلتھ، تندرستی، صحت کے شعبے میں. قطاع کا لفظ اس طرح بہت سارے الفاظ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. قطاع الزراعہ، کسانی کھیتی کے شعبے میں. قطاع المصارف، بینکاری کے شعبے میں. تو سمجھ لیجئے کہ اسی طرح اس کا اس طرح کا استعمال ہوتا ہے. مثلا یہ مثالیں کچھ دیکھیے. الصعوبات فی قطاع التعلیم، تعلیم کے میدان میں یا تعلیم کے شعبے میں جو مشکلات ہیں. نتیجتاً لضعف قطاع السیاحہ زادت البطالہ، سیاحت کے شعبے میں کی کمزوری کے باعث، کہ کمزوری کی وجہ سے، یعنی سیر و سیاحت کا جو شعبہ ہے اس میں جو گراوٹ آئی ہے اس کی وجہ سے زادت البطالۃ، لوگوں کے اندر ان امپلائمنٹ یعنی بے روزگاری بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے، تو قطاع یہاں پہ سیاحہ کے ساتھ لائیں. قطاع الصحہ، قطاع التامین، تامین کہتے ہیں انشورنس کو. انشورنس کا جو سیکشن ہے یا جو شعبہ ہے یا جو میدان ہے، جو سیکٹر ہے، انگلش میں اس کے لیے سیکٹر کا استعمال کرتے ہیں. اسی طرح قطاع المصارف ہے، قطاع الزراعہ وغیرہ وغیرہ.
ٹھیک ہے، تو اس میں یہ لفظ قابل غور تھا۔ اس کے بعد 20 ملیون کہتے ہیں 10 لاکھ کو، 10 لاکھ کو، یہ عربی اور انگریزی میں، اصل میں انگریزی کا استعمال ہے یہ ملیون۔ جب ہم 10 لاکھ کہتے ہیں تو اردو میں ہم 10 لاکھ کہتے ہیں، لیکن عربی اور انگلش میں 10 لاکھ کے لیے ایسے لفظ لاکھ کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ جب 10 لاکھ ہو تو اس کے لیے وہ ملیون کا لفظ یعنی ملین کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ایسے 1 لاکھ ہو، 2 لاکھ ہو تو 100,000 2,000 اس طرح سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے نمبر کے بارے میں ایک دن تفصیل سے، تب بتائیں گے کہ کیسے استعمال کرتے ہیں۔ ابھی فی الحال یہ یاد رکھیے کہ ملیون 10 لاکھ کو کہتے ہیں۔ علی الاقل، یہ علی کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے، علی الاقل، عقل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کم سے کم۔ علی الاقل کا مطلب ہوتا ہے کم از کم، جیسے علی الاکثر کا مطلب ہوگا زیادہ سے زیادہ، علی الاکثر زیادہ سے زیادہ، تو علی الاقل کم سے کم، یعنی کم سے کم اتنے لوگ مارے گئے۔ ہم کہتے ہیں کم سے کم اتنے لوگ مارے گئے، تو وہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں قتل مثل هذا العدد على الاکثر یا علی الاقل، علی الاقل کم سے کم اتنے لوگ مارے گئے۔ اس طرح کی مثالوں میں ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ فی الولایات المتحدہ الامریکیہ، الولایات المتحدہ امریکہ کو کہتے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس۔ ربما اصیبوا بالفعل، ربما کا لفظ قابل غور ہے، دیکھیے یہ بہت استعمال ہوتا ہے، یہ ممکنہ اور احتمال کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کو ہم کہیں من المحتمل، احتمال ہے کہ ایسا ہوا ہو، ممکن ہے کہ ایسا ہوا ہو، شاید کہ ایسا ہوا ہو، پرہیپس، شاید کہ، ممکن ہے کہ، احتمال ہے اس بات کا۔ اصابہ دیکھ لیجئے، ہم نے اصابہ پڑھا، اس کا مطلب بتایا، یہیں پہ یہ لفظ اس کا مجہول استعمال ہوا ہے، اصیبو، کہ وہ شکار ہوئے ہیں، مبتلا ہوئے ہیں، بے کوفید، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے ایک لفظ ہے یمثلو، مثل یمثلو کا مطلب ہوتا ہے نمائندگی کرنا کسی چیز کی، کسی چیز کو ریپریزنٹ کرنا، کردار عطا کرنا۔ اسی لیے ممثل کہتے ہیں جو ہیرو ہوتے ہیں یا فلمی اسٹار ہوتے ہیں یا کوئی بھی ایکٹر، جس کو ایکٹر کہتے ہیں اس کو ممثل کہتے ہیں۔ الممثل، الممثل السینمائی، سینما کے جو ایکٹر ہیں، تو کوئی کردار ادا کرنا، پارٹ ادا کرنا، کسی چیز کی نمائندگی کرنا، یہ لفظ بھی بہت استعمال ہوتا ہے کہ اس چیز کی نمائندگی کر رہے ہیں، لیکن اردو میں ہم نمائندگی کا لفظ ہر جگہ نہیں لاتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ لفظ 10 گنا کے برابر ہے، 10 گنا کو ریپریزنٹ کرتا ہے، کی نمائندگی کرتا ہے، مطلب ہے۔ یمثلو یعنی یشکلو، جیسے اس کی کچھ مثالیں میں نے یہاں پہ دیا ہے، یہ دیکھ لیجئے۔ قولہ لا یمثل الموقف الرسمی للحکومت، ان کی بات حکومت کے آفیشیل موقف کی تائید نہیں کرتا، ترجمانی نہیں کرتا ہے، یعنی ان کی بات جو ہے حکومت کا آفیشیل اسٹینڈ نہیں ہے، حکومت کا حکومتی اسٹینڈ یا آفیشیل اسٹینڈ نہیں ہے۔ اسی طرح الماء یمثل عنصرا ہاما من الحیات، پانی جو ہے زندگی کا ایک بہت ہی اہم عنصر ہے، حصہ ہے۔ ہم ایسے ترجمہ نہیں کرتے کہ بہت اہم حصے کو پیش کرتا ہے، کی نمائندگی کرتا ہے، پانی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ تو اردو میں جب اس طرح کے الفاظ آئیں تو وہاں پہ ہم اس لفظ کو مثل یمثل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر کیا ہے؟ انہ لا یمثل تہدیدا للبلاد، وہ ملک کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں پیش کرتا ہے، کوئی خطرہ، کسی خطرے کی نمائندگی نہیں کرتا ہے، مطلب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال دیکھیے، فوزہ بالجائزۃ یمثل نجاحا لجہودی، ان کا اس ایوارڈ کو حاصل کرنا، اس انعام کو حاصل کرنا ان کے کوششوں کی کامیابی ہے، بس ان کی کوششوں کی کامیابی ہے، ان کی کوششوں کی کامیابی کی نشانی ہے۔ لفظی ترجمہ تو ہوگا کہ اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے، اس کی نمائندگی کرتا ہے، ان کا ایوارڈ حاصل کرنا ان کے کوششوں کی کامیابی کی نمائندگی کرتا ہے، لیکن اردو میں ہم اس طرح کا محاورہ با محاورہ ترجمہ نہیں کرتے ہیں۔ ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں کہ ان کا ایوارڈ حاصل کرنا ان کے کوششوں کی کامیابی ہے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ کس طرح سے مسئلہ کا استعمال ہوتا ہے، اور جب مسئلہ آئے تو ضروری نہیں ہے یمثلو یا مسئلہ کہ ہم اس کا وہاں پہ ترجمہ کریں، ہے اور ہیں سے بھی اس کا ادا ہو جاتا ہے سیاق و سباق کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کے نحوی ترکیب کرتے ہیں۔ مسئولون فی قطاعۃ الصحۃ الامریکی، یہاں پہ مسئولون مبتدا ہے اس لیے حالت رفع میں ہے۔ یہاں پہ ایک سوال اٹھ سکتا ہے، آپ لوگ کہیں کہ مبتدا تو معرفہ ہوتا ہے، ہم نے تو یہی پڑھا ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، یہاں پہ تو مسئولون نکرہ ہے، المسئولون کہنا چاہیے، لیکن چونکہ نکرہ اسی لیے لائے ہیں کہ کچھ ذمہ داروں نے، یہاں پہ معلوم نہیں ہے کہ کس نے کہا ہے، مطلب کچھ لوگوں نے کہا، کچھ ذمہ دار قسم کے لوگوں نے کہا، یہاں پہ اس لیے نکرہ لائے ہیں
قاعدہ یہ بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ مبتدا عام طور سے معرفہ آتا ہے، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جب اس میں خصوصیت کی صفت پیدا ہو جائے، جب مبتدا میں خصوصیت کی صفت آ جائے تو نکرہ بھی مبتدا بن سکتا ہے۔ اب یہاں پہ فی قطاع الصحۃ الامریکی لا کے اصل میں اس نکرے کو تھوڑا سا خاص کر دیے ہیں کہ امریکہ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں، ہیلتھ کے سیکشن میں، صحت کے سیکشن میں جو ذمہ دار ہیں چند، وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ اس کے اندر تھوڑی سی خصوصیت پیدا ہو گئی، اس لیے یہاں پہ نکرہ مبتدا بن گیا۔ اب یہ دیکھیے فی قطاع الصحۃ الامریکی، یہ امریکی جو ہے صحت کی صفت نہیں ہے، یہاں پہ قطاع کی صفت ہے، اس لیے الامریکی لا رہے ہیں۔ اگر صحت کی صفت بناتے تو کیا ہوتا؟ الامریکیاتی ہوتا، کیونکہ موصوف صفت کا تذکیر و تانیث میں مطابق ہونا لازمی ہے۔ تو صحت کے امریکی سیکشن میں، امریکی شعبے میں، لیکن باب محاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ امریکہ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں، ہیلتھ کے شعبے میں چند ذمہ دار لوگوں کا کہنا ہے، یقولون، اب یہاں پہ جو فعل ہے اور اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ فاعل ہوگی، اور وہ ضمیر ہم کی جو ہے وہ مسئولون کی طرف لوٹ رہی ہے، تو یہ فعل فاعل ہو گیا۔ کیا کہا؟ اب آگے جو پورا جملہ ہے وہ اس کا مفعول ہوگا۔ تو امریکہ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے کچھ ذمہ دار لوگوں کا کہنا ہے، کچھ افسران کا کہنا ہے، ان 20 ملیون شخص، ان قالا کے بعد آتا ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے بات کیا تھا کہ جب قالا کے بعد ان آئے تو حمزہ کے زیر کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو یہاں پہ دیکھ لیجئے ان ہے، ان 20، اور 20 کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ان کا اسم بن رہا ہے، حالت نصبی میں ہے تو 20 پڑھتے ہیں، اگر حالت رفعی میں ہوتا تو کیا پڑھتے؟ 20، حالت نصبی میں ہے تو 20 پڑھ رہے ہیں۔ اب 20 کا معدود یا تمیز کیا ہوتی ہے؟ ہم نے پڑھا ہے کہ 11 سے لے کر پھر 99 تک کی تمیز کیا آتی ہے؟ واحد اور منصوب، یعنی واحد آئے گا اور اس پہ فتحہ آئے گا، اس لیے ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ان 20 ملیون، ملیون پڑھ رہے ہیں، اور ملیون نہیں پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ ملیون کی بھی آگے تمیز آ رہی ہے تو اس کی طرف وہ مضاف بن رہا ہے۔ تو شخص، 100، 1000، ملیون، بلیون، ملیار، اس سب کی جو تمیز آتی ہے وہ واحد اور مجرور ہوتی ہے، یعنی واحد ہوتی ہے اور اس پہ زیر ہوتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ 1 ملین طالب علم، یا 1 ملین قلم، یا 1 ملین پیسے، تو روپیے، تو ملیون ربیتن کہتے ہیں، جیسے 1000 ربیتن کہتے ہیں، جیسے 100 ربیتن کہتے ہیں، اسی طرح ملیون ربیہ، 1000 ربیہ۔ تو 100، 1000، ملیون، بلیون، ملیار، اس سب کی جو تمیز ہے وہ واحد آتی ہے اور مجرور زیر کے ساتھ، لیکن 11 سے لے کر 99 تک کی جو تمیز ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ واحد اور منصوب۔ مطلب 20 طالب علم کہنا ہو 20 طالباً، سمجھ گئے؟ 20 قلم کہنا ہو 20 کتاباً، 20 کاپیاں کہنا ہو 20 کتاباً، 20 قلماً۔ تو اسی لیے ہم پڑھ رہے ہیں ملیون، ان 20 ملیون شخص علی الاقل فی الولایات المتحدہ، کہ امریکہ میں کم سے کم 20 ملین لوگ، 20 ملین شخص، 20 ملین لوگ۔ اب سمجھ لیجئے کہ یہ کتنا ہو جائے گا، اردو میں کتنا ہوگا؟ 1 ملین کہتے ہیں 10 لاکھ کو، اور یہاں پہ 20 ملین ہے، تو یہ تقریباً 2 کروڑ کے قریب ہو گئے فی الولایات المتحدہ۔ اب ربما اصیبوا بالفعل بکووڈ-19، یہاں پہ ایک لفظ کی ہم نے تشریح نہیں کیا تھا اور وہ ہے بالفعل۔ بالفعل کہتے ہیں در حقیقت کو، مطلب اصل میں ہو چکے ہیں۔ انگریزی میں اس لفظ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں انگریزی میں جو آلریڈی کا لفظ آتا ہے اسی کا یہ سمجھ لیجئے ایک لفظی ترجمہ ہے عربی میں۔ کہتے ہیں کہ میں آلریڈی یہ کھا چکا، میں آلریڈی یہ کر چکا، تو انی قد اکلت بالفعل، میں پہلے ہی کھا چکا ہوں، میں آلریڈی کر چکا ہوں، تو حقیقت میں در حقیقت یہ پہلے ہی ہو چکے ہیں۔ اس طرح کے جملے میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کچھ مثالیں میں نے نیچے دی ہیں، انا سعید بالفعل برؤیتک، 2 لفظ، ایک تو یہ بھی تاکید کے لیے بھی آتا ہے کہ میں واقعی آپ کے کو دیکھ کر آپ کی دیدار سے خوش ہوں۔ دوسرا دیکھیے، دوسری مثال دیکھیے، وعدها بالزواج، اس سے شادی کا وعدہ تو کیا، ولكن كان متزوجا بالفعل، لیکن وہ تو پہلے سے ہی شادی شدہ تھا۔ تو یہاں پہ بالفعل کس مطلب میں آتا ہے؟ پہلے سے ہی، آلریڈی۔ کان بالفعل میتا حین وصلت سیارات الاسعاف، جس وقت ایمبولینس اس کے پاس پہنچا وہ تو آلریڈی مر چکا تھا، پہلے ہی وہ مر چکا تھا،
ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں جملہ کیا کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں کم سے کم 20 ملین لوگ بالفعل پہلے ہی ربما شاید کہ ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کووڈ-19 سے متاثر ہو چکے ہیں، یعنی آلریڈی وہ اس وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں، آلریڈی ان کو یہ وائرس لگ چکا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ امریکہ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے کچھ ذمہ دار افسران کا کہنا ہے کہ امریکہ میں کم سے کم 20 ملین لوگ آلریڈی پہلے ہی کووڈ-19 کے شکار ہو چکے ہیں، اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ وَإِنَّ ذَلِكَ يُمَثِّلُ 10 أضعاف الأرقام المعلنة رسميا، اور یہ نمبر حکومت کے سطح پر جن نمبرات کا اعلان کیا گیا ہے، جو آنکڑے دیے گئے ہیں، جو اعداد و شمار بتائے گئے ہیں، ان کا 10 گنا ہے، یعنی یہ جو نمبر ہے 20 ملین کا، یہ 10 گنا زیادہ ہے اس نمبر کے مقابل میں جو آفیشلی حکومت کی طرف سے دیے جا رہے ہیں۔ الارقام المعلنہ رسمیاً، رسمیاً یہاں تمیز ہے کہ جن نمبرات کا اعلان کیا گیا ہے رسمیاً، رسمی طور پر، مطلب آفیشلی حکومت کی طرف سے، حکومت کی طرف سے جن نمبرات کا، جن اعداد و شمار کا اعلان کیا گیا ہے، جو آنکڑے دیے گئے ہیں، حقیقت میں جو کووڈ سے متاثرین کی تعداد ہے وہ اس کے 10 گنا زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بار اور ہم لاسٹ والا جملہ دیکھ لیتے ہیں، کیا ہے؟ خاص طور سے اس پہ دھیان دیجیے گا، 10 اضعاف پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّ ذَلِكَ يُمَثِّلُ، کہ یہ نمبر جو اوپر ہم نے بتایا ہے 20 ملین کا، 20 ملین شخص کا، اصل میں حکومت کی طرف سے اعلان کیے گئے، رسمیاً حکومت کی طرف سے، حکومت کی جانب سے یا حکومت کی سطح پر، ٹھیک ہے، اوپر ہم نے بتایا تھا نا کہ الارقام الرسمیہ، تو یہاں پہ رسمیاً لے آئے ہیں، اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے تھے الارقام المعلنہ الرسمیہ، رسمیاً لگا دیا، ٹھیک ہے، کہ حکومت کی سطح پر یا حکومت کی طرف سے جو نمبرات یا جو آنکڑے، جو اعداد و شمار بتائے گئے ہیں، اس کے 10 گنا زیادہ ہے یہ نمبر۔ ٹھیک ہے، اب اس پورے جملے کا ہم ایک بار ترجمہ کرتے ہیں، ایک بار پھر سے کیا کریں گے؟ امریکہ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں یا ہیلتھ شعبے کے کچھ ذمہ داروں کا کہنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں کم از کم 20 لاکھ لوگ، 20 ملین لوگ، جو 2 کروڑ کے قریب ہوئے، 2 کروڑ ہوئے، 20 ملین لوگ شاید پہلے ہی کووڈ-19 کے شکار ہو چکے ہیں، پہلے ہی اس کے شکار ہو چکے ہیں، اور یہ نمبر یعنی 20 ملین شخص کا جو یہ نمبر ہے، یہ آفیشلی اعلان کیے گئے، بتائے گئے آنکڑوں کے 10 گنا زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ تو آج ہم اتنے ہی پر بس کریں گے، اسی پر ختم کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ نے کہیں اب خود سے پڑھنے میں کوئی غلطی کی ہوگی، اعراب میں یا مفہوم سمجھنے میں، تو اس کی اصلاح بھی ہوئی ہوگی اور آپ کو اس سے فائدہ پہنچا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو کو ختم کریں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ کہیں پہ کوئی ڈاؤٹ ہو، کچھ کلیئر نہ ہو، تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا کمنٹ میں مجھے بتا سکتے ہیں، اور اس کو آپ اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہمیں آپ کے کمنٹ کا اور آپ کے رائے کا، آراء کا انتظار رہے گا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔